بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، بڑی مشہور آیت ہے اور سب کو پتہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ اس نے یوں کیا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے۔ تمہاری زندگی گزارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پیروی کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ اس کا مفہوم اور ترجمہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ اسوہ حسنہ ہم عام طور پر بولتے ہیں کہ اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، تو اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنا ہے تو آپ کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ کی زندگی کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے چکی ہیں کہ یہ قرآن آپ کا اخلاق ہے، تو آپ قرآن کو دیکھ لیں آپ کی زندگی کیسی ہے۔ تو میں یہ اس آیت کے حوالے سے، اسوہ حسنہ کے حوالے سے آپ سے ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو، جس طرح نبی نے زندگی گزاری ہمیں ویسی گزارنی چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ اس زندگی کے لیے ہم بڑی محنت بھی کرتے ہیں، محنت کے لیے نکلتے بھی ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں لوگوں کو، آؤ نبی کی زندگی سیکھے کریں۔ میرا سوال ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ جسے ہم ترقی کہتے ہیں، نبی نے تو ایسی ترقی نہیں کی۔ ہم ترقی کسے کہتے ہیں، اس کو ڈیفائن کر لیں، دیکھ لیں کہ جو آپ کی حالت ہے مہارت میں، اس سے اوپر جانا۔ اگر ہم ویسے کے ویسے رہے ہوئے تو کوئی ترقی نہ ہوئی، اس میں اوپر جانا۔ گھر ہے جتنا، اس سے کوئی بڑا گھر لے لینا۔ گاڑی ہے چھوٹی، موٹر سائیکل ہے، گاڑی لے لی، گاڑی چھوٹی ہے، بڑی گاڑی لے لی۔ گھر چھوٹا ہے، بڑا گھر بنا لیا۔ ایک چھوٹے شہر کے چھوٹے علاقے میں گھر ہے، بڑے پوش علاقے میں، اچھے علاقے میں بڑا گھر بنا لیا۔ چھوٹے شہر میں ہے، لاہور چلے گئے آپ، وہاں جا کر آپ نے کسی اچھے جگہ پہ، گلبرگ میں، ماڈل ٹاؤن، وہ بھی ڈیفائن کرتے ہیں آپ کی عمارت کو، آپ کی ترقی کو کرتی ہیں۔ بیریا ٹاؤن میں آپ نے گھر بنا لیا بڑا، تو اس بندے نے یار بڑی ترقی کی ہے۔ میں عام فہم بات کر رہا ہوں، جو جنرل سی بات ہے، یہ ترقی کہتے ہیں۔ ہاں، آگے اس کا بینک بیلنس کتنا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ایک دکان بنائی تھی، اب اس نے پلازا بنا لیا۔ یہ ایک دکان بنائی تھی، 2 دکانیں بنا لی۔ ایک پلازا بنایا تھا، اب 2 پلازے بنا لیے، اب مارکیٹ بنا لی۔ اب یہ دیکھیں جی کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا بازو پکڑا اور باں پھاڑ لی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ دنوں میں جس نے اتنی یہ ترقی کر کے۔ ایسے ہی ہے نا میرے بھائیو، یہی مفہوم ہے اور وہ جائز ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل دین کے مطابق ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف، یہ بڑے امیر سے گئی، 2 بندے ہمیں مل جاتے ہیں، یہ 1,24,000 یا 2 لاکھ صحابہ میں سے ہم مثال کے طور پر پیش کر دیتے ہیں ان عمرہ کے لیے کہ یہ ایسے انہوں نے ترقی کی۔ یہ ترقی دنیا بھی ترقی کر رہی ہے، اور یہ نبی نے تو ایسے ترقی نہیں کی۔ کتنی بنائی نبی نے جائیدادیں، کیسے ہے کوئی ایسی بات؟ اچھا، ایک اور بات ہے، دیکھیں اب میں اسوہ حسنہ پیروی کرنے کی بات، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم یہ جائیدادیں بناتے ہیں ایسے ہی بن جاتی ہیں؟ پوری زندگی ہماری اس پر محیط ہے، اس کو محیط ہے، یعنی کہ ہماری پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ سونے کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں سوچتے، یہ اتنا وقت دیتے ہیں ہم اس چیز کو۔ آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے۔ ترقی کی میں نے بتا دیا کہ ترقی کیا ہے۔ جیسی ترقی ہم کہتے ہیں ویسی ترقی تو نبی نے نہیں کی۔ پھر آپ مزید آپ دیکھیں، اس ترقی کے ساتھ یہ اعلیٰ گھر، اعلیٰ گاڑی، بینک بیلنس، جائیدادیں بنانی، زیادہ چھوڑنی اور اپنی نسلوں کے لیے آگے کرنا، کتنے جرائم ہیں اس کے ساتھ وابستہ۔ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ دہی ہے، بے ایمانی ہے، ٹیکس چوری ہے، اور کیا کیا نہیں ہے۔ ہم 1 انچ کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، بہت سارے جرائم، میں سمجھتا ہوں شاید 99% جرائم اس چیز کے ساتھ ہی اٹیچ ہیں، اس ترقی کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ یہ ترقی جو نبی نے نہیں کی۔ میں تو یہ کہتا ہوں، آپ خود سوچ لیں، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے پلیز مجھے بتائیں، میری رہنمائی کریں اس معاملہ میں
کہ یہ ترقی جسے ہم ترقی کہہ رہے ہیں یہ تو پھر نبی نے نہیں کی، تو پھر اسوہ حسنہ پر ہم کیا چلتے ہیں؟ زندگی بھی پوری ہماری اسی کے لیے وقف ہے، پوری زندگی ہم یہی کام کرتے ہیں، اسی زندگی اسی میں غرق گم ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، اور قرآن کا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی خواہش نے تمہیں قبروں تک پہنچا دیا، وہ بھی لیکن ادھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ بالکل جائز ہے، قرآن کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، اور سارے ایسے کرنے والے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق بھی سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں، کوئی اس میں ایسی بات۔ تو میرے بھائی کہاں ہیں اسوہ حسنہ؟ پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر ہم کیوں نہیں غور کرتے کہ ایسا کام جس میں ہماری پوری زندگی کھپ جاتی ہے، اس ترقی میں، جائیدادیں بنانے میں، نبی نے کیا ہی نہیں، نبی کا ثابت ہی نہیں، کہیں کو بتا دیں۔ پھر اگلی بات کہ ہم جائیدادیں بناتے ہیں، وہ آگے وراثت تقسیم ہوتی ہے نا، ہم نسلوں کے لیے بناتے ہیں، وہ ہمارے آگے جو اولاد ہے ان میں تقسیم ہوتی۔ نبی کی کیوں نہیں ہوئی؟ نبی ایک تو نبی نے بنائی ہی نہیں، کیا ہی نہیں، لیکن جو بھی کچھ کیا، جو بھی کچھ چھوڑا، وہ تقسیم نہیں ہوا۔ دیکھیں قرآن ہے یہ نبی پر نازل ہوا، نبی نے خود پہلے اس کی اتباع کی، اطاعت کی، پہلے خود کی، اس کے کرنے کا حکم دیا ہمیں، آگے امت کو، لوگوں کو، کہ تم بھی اس کی اتباع کرو، ہم سب نے مل کر اس پر چلنا۔ اتباع کے معاملے میں نبی اور بندے امتی برابر ہیں، نبی نے بھی اتباع کرنی ہے اسی قرآن کی، اور امت نے بھی اسی قرآن کی اتباع کرنی ہے۔ جو نبی کو کچھ جو استثناء اس میں حاصل ہے، وہ شادیوں کے معاملے وہ الگ، وہ ڈیفائن کر دیا گیا، بتا دیا گیا، اس کے علاوہ نہیں کچھ بھی۔ تو یہ کیا معاملہ ہے وراثت والا، کہ وراثت میں ہم ساری زندگی اس میں ایک ایسا عمل جس میں گزرتا، نبی نے وراثت چھوڑی ہی نہیں، نبی نے وراثت چھوڑی نہیں، قرآن پاک میں وراثت کے قوانین ہیں۔ تو پھر یہ سوچنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیو اس پر یہ غور کرنے والی بات ہے۔ میں ایک اور بات کر کے پھر دوبارہ تھوڑا سا اس پر میں بتاتا ہوں۔ یہ اسوہ حسنہ، یہ دیکھیے اسوہ حسنہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اس میں یہ جائیدادیں بنانے میں، یہ ترقی کرنے میں ہم کتنی پیروی نبی کی کر رہے ہیں۔ ایک اور بات، نبی کا انتقال ہو گیا، فوت ہونا تھا، ہو گئے، چلے گئے۔ یہ جو نماز جنازہ ہے، ہمارا فرقوں کا بھی آپس میں اختلاف ہے، بڑا اہتمام بھی کرتے ہیں، کرتے رہیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن آپ دیکھیں نبی کا جنازہ ہی نہیں پڑھا گیا۔ نبی کو نہیں پتا تھا کہ میں نے فوت ہونا ہے، میں نے انتقال میرا ہونا ہے، تو پھر کس طرح نماز جنازہ پڑھی جائے؟ یا پہلے آپ نے صحابہ کرام کے نماز جنازہ نہیں پڑھے، تو نبی کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ پیروی ہم نے کس کی کرنی ہے؟ نبی کا۔ اچھا ایک یہ بات، دوسرا اگلی بات جو میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ اہم میں سمجھتا ہوں، کہ یہ نبی کو تو کوئی اس طرح کا یہ لٹھے کا کفن نہیں پہنایا گیا، جس لباس میں تھے جیسے تھے آپ کو ویسے ہی غسل دے کر اسی جگہ پر ہی دفن کر دیا گیا، کچھ نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو ہم کیا کرتے ہیں، یہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ میں صرف سوال ہے میرا، میں اس پر کتنا کھدر لٹھے کا کپڑا جو ہم زمین میں نیا بالکل لے کر دبا دیتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کو لباس بھی نصیب نہیں ہے پہننا، اچھا لباس تو بعد کی بات ہے، کوئی عام کپڑا پہننا بھی نصیب نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں پھر رہے ہیں اس طرح ننگے پھر رہے ہیں، تو وہ نیا کپڑا بالکل اس کا کفن، اور نبی کو نہیں پہنایا گیا۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھے، نہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے، نہ نبی کو پہنایا گیا، تو ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اسوہ حسنہ کدھر چلا گیا؟ اسوہ حسنہ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی کی زندگی۔ تو میرے بھائیو بس یہ بات میں نے آپ سے کرنا تھی، اتنا ہی میرے ذہن میں اب ہے کہ اسوہ حسنہ کو آپ سامنے رکھیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اسوہ حسنہ تمہارے پاس ہے، نبی کی زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، تو اس نمونے کو ہم کتنا سامنے رکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ جائیدادیں بنانے میں، اور یہ ترقی کرنے میں، اور یہ فوت ہونے میں بھی آپ لگا لیں،
یہ جو کفن دفن کا ہم کرتے ہیں، جو کر لیا ہے ہم نے سلسلہ، تو ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ تو بس یہی میں بھائی آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا تھا۔ تو میں یہ بات تھوڑی سی میں عرض کر دوں، یہ نہیں کہ نبی جو وراثت نہیں، نبی کے دور نبی نے ترقی نہیں کی جس طرح ہم کرتے ہیں، تو نبی کے دور میں بھی ترقی نہیں ہوئی، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بات غور کرنے والی ہے کہ عہد نبوی میں ترقی ہوئی، مسلمانوں کی حالت ویسے نہیں رہی جیسی ہجرت کرنے کے وقت تھی۔ اس وقت جو قسم پرسی کا عالم تھا ویسا نہیں رہا، وہ بہتر ہوا، جیسے بھی ہوا، جہاد کیے، مال غنیمت آیا، مسلمانوں کی مجموعی طور پر حالت بہتر ہوتی چلی گئی عہد نبوی میں آپ کے انتقال کے وقت تک، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت بھی بہتر ہوئی، 2 سال وہ بھی زیادہ جہاد میں اور فتنوں کو مٹانے میں وقت گزرا، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کیا باتیں، 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر ان کی حکمرانی، اور پھر زرعی زمینیں بھی آئیں اور بہت کچھ ہوا، تو پھر مسلمانوں کی حالت اور بہتر ہو گئی۔ بھائی دور میں ترقی کا ہونا اور انفرادی ترقی کا ہونا زمین آسمان کا فرق ہے۔ انفرادی ترقی شداد نے کی، اس نے جنت بنائی، جس طرح ہم اپنے جنت بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کو، اپنی انفرادی زندگیوں کو۔ جو دور ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں عہد نبی میں، تو وہ کسی نظام کا تقاضا کرتا ہے، جیسا میں عرض کر چکا ہوں پہلے سورہ فجر کی آیت کے ہی مطابق، کہ یہ آپ یتیموں کو، مسکینوں کو، یہ مال کی محبت اور یہ چیزیں میراث، یہ میں عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ ترقی کرنی ہے ہم نے نظام کے تحت، اس کے لیے کوئی نظام چاہیے ہوتا ہے، نظام ہے اسلام کا، نظروں سے اوجھل کر دیا گیا ہے، جان بوجھ کر دیا گیا ہے، اس کی جگہ کچھ اور چیزیں لے آئے ہیں ہم، ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کچھ چیز کو ختم کرنا ہوتا ہے، اچھی چیز اس کا متبادل بھی کو دینا پڑتا ہے، ورنہ تو لوگ کہیں گے یار اگر یہ نہیں تو بتاؤ پھر ٹھیک کیا ہے؟ تو ٹھیک جو وہ بتا دیا ہم نے کہ ٹھیک ہے جی غربت ہے تو یہ وظیفے کریں آپ، جو اس طرف لگا دیا، مطلب اس چیز کو ختم کر کے ایک نئی پٹڑی پر، ایک نئی چیز پر، جو بالکل غیر اہم چیزیں ان کو اہم بنا کر، ان کو فرض بنا کر ہم نے آگے پیش کر دیا ہے۔ تو بس میرے بھائیوں، میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، تو اس سلسلہ میں آپ میرے مددگار بن جائیں تو آپ کی مہربانی۔ تو میں یہ اسوہ حسنہ اور اس کی پیروی، میرا یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ تو ہمیں ہر معاملے میں دیکھنی چاہیے، یہ نہیں کہ یہ تسبیح کر لی، یہ سفید کپڑے پہن لیے، اور یہ مطلب کیا میں بتاؤں آپ کو، ان چیزوں کے پیچھے ہم پڑے، جو اصل چیز ہے، جو اثرات ڈالتی ہے معاشرے پر، جیسے معاشرے تبدیل ہوتے ہیں، ان کے تو قریب ہی نہیں ہے ہم، ان کا تو نام بھی نہیں لینا چاہتے، اس کی طرف تو ہے ہی نہیں، وہ بات ہی نہیں، نہ محراب و منبر سے، نہ کسی اور طرف سے۔ تو آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ نے میری بات سنی، تو میں یہی عرض کروں گا کہ آپ میرے مددگار بن جائیں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔